رک گیا میں سزا سے کچھ پہلے، اس کو احساس خود خطا کا تھا۔ یوسف صاحب کے روشن گھر میں مئی کی گرم شام اتری تھی اور وہ ڈرائنگ روم میں عین اسی جگہ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے جہاں دوپہر میں تب براجمان تھے جب فارس اور جواہرات ادھر تھے۔ البتہ اب حاضرین بدل چکے تھے۔ ندرت سامنے صوفے پہ بیٹھی دھیمی آواز سے بڑے ابا کو تسلی دے رہی تھی، اور سعدی وہ جو آفس سے فارس کا فون سن کر گویا بھاگتے ہوئے امی کو لیے ادھر آیا تھا، کھڑکی کے ساتھ کھڑا نفی میں سر ہلا رہا تھا، پھر ان کی جانب مڑا تو چہرے پہ خفگی تھی۔ آپ کس طرح اپنے منہ سے یہ بات فارس ماموں کو کہہ سکتے ہیں؟ کم از کم امی یا مجھ سے تو بات کرتے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں سعدی، ندرت خفا ہوئی۔ آج کل لڑکی والوں کا کہنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور اس میں غلط بھی کیا ہے؟ اگر زمر کو اعتراض نہیں تو تم کیوں حواس باختہ ہو رہے ہو؟ یہ جس جگہ آپ بیٹھی ہیں ادھر، بالکل ادھر پچھلے ہفتے فارس ماموں بیٹھے تھے جب زمر آئی اور ان کو کھڑے کھڑے یہاں سے نکال دیا۔ باقاعدہ انگلی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ندرت نے بے اختیار پہلو بدلا۔ مان ہی نہیں سکتا میں کہ زمر مان گئی ہیں۔ بہت ہی شدت سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے ابا نے گردن اٹھائی، بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ مانی نہیں ہے، بس اس نے کہا ہے کہ جو میری مرضی ہو میں کر دوں، یعنی کہ آپ لوگ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، ایسا مت کریں بڑے ابا۔ وہ ناراض ہوا وہ اور اسی جگہ کھڑے ہو کر، تم نے پچھلے ہفتے سعدی مجھے کہا تھا کہ میں زمر کی شادی کر دوں فارس سے۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گیا، مگر ایسے نہیں کہ وہ زبردستی یہ فیصلہ کریں۔ تو پھر جاؤ بیٹے زمر سے بات کر لو، اسے پوچھو کہ بغیر جبر کے بتائے وہ کیا چاہتی ہے، میں وہی کروں گا جو وہ چاہتی ہے۔ سعدی کھڑا لب کاٹتا رہا، وہ الجھا ہوا تھا، خفا بھی تھا۔ کیا چیز غلط تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر کچھ صحیح نہیں تھا۔ مجھے اس سب میں مسز کاردار کی مداخلت نہیں پسند آئی۔ بڑے ابا وہ کیوں اتنی بے چین ہے زمر کی شادی کے لیے؟ ان کو کہا تھا میں نے کہ زمر کو شادی کے لیے قائل کریں، وہ میرے کہنے پہ مداخلت کر رہی ہیں۔ ان کی وضاحت پہ سعدی نے الجھے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ اس طرح ٹھیک نہیں لگ رہا، اور اسی متفکر چہرے سے باہر نکل گیا۔ لان شام میں اندھیرا کر چکی تھی۔ وہ برآمدے کے اسٹیپ پہ بیٹھا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جیب سے موبائل نکالا اور جواہرات کا نمبر ملایا۔ فون کان سے لگائے سنجیدہ آنکھوں سے اور تنے تاثرات کے ساتھ دوسری جانب جاتی گھنٹی سنتا رہا۔ سعدی اتنے عرصے بعد فون پہ تمہاری آواز سنی، کبھی کبھی ہمارے لیے وقت نکال لیا کرو، وہ نرم خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ آپ یہ گلہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں جیسے خود بھی واقف نہ ہو کہ اب میرے لیے وقت کس کے پاس نہیں ہوتا؟ چاہ کر بھی وہ بیزار نہیں ظاہر کر رہا تھا خود کو۔ ہاشم کی ماں کو ہاشم کے کارناموں سے وہ ہمیشہ الگ رکھتا تھا، ہر چیز کے باوجود۔ اس رات شادی میں بھی تم نے مجھ سے خاص بات نہیں کی۔ سونی کی پارٹی پہ اس نیکلس والے واقعے کا مسز کاردار آج آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے اکھڑے خشک انداز میں بات کاٹی تو وہ ترنت سے بولی، اور کیا کیا ہے میں نے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیوں زمر اور فارس کی شادی کروانا چاہتی ہیں، مگر وجہ جو بھی ہو میں نے بڑے ابا کو کہہ دیا ہے کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سختی سے کہتے گویا بات ختم کی۔ تیسری دفعہ سعدی وہ محظوظ مزہ لینے والے انداز میں گویا ہوئی تو وہ الجھا، سوری۔ پہلی دفعہ بچپن میں زمر کے جہیز کو آگ لگانا، اور دوسری دفعہ 4 سال پہلے زمر کو ایک خطرناک کیس میں دھکیلنا۔ دوبارہ تم نے اس کی شادی نہیں ہونے دی، اب تیسری دفعہ رکھنا ڈالو گے؟ ایکسکیوز می۔ بے یقینی سے اس نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ مشکل بات نہیں کی میں نے، تم نے خود بتایا تھا بچپن میں وہ تمہیں اپنی شادی کی چیزیں دکھا رہی تھی اور پھر وہ چلی گئیں اور تم وہیں کھیلتے رہے، پھر کھیل کھیل میں آگ لگ گئی اور اس کا جہیز جل گیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار۔ کچھ دیر پہلے کے تنے تاثرات غائب تھے اور وہ پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل بول رہا تھا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ شاید مسکرائی تھی، تم سے کھیل میں آگ نہیں لگی تھی، تم نے جان بوجھ کر آگ لگائی تھی۔ اس نے محسوس سی سرگوشی کی اور وہ دم سادے سانس روکے بیٹھا رہ گیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار، مگر وہ کہے جا رہی تھی وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی، اور وہ شادی کے بعد کراچی چلی جاتی تم جیلس ہو گئے تھے اور انسیکیور بھی۔ مجھے جب تم نے بتایا تھا تب میں نے تمہاری آنکھیں پڑی تھی بچے، وہ آگ تم نے خود لگائی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار، بدقت کہہ کر اس نے نیچلے لب میں دانت پیوست کیے جیسے ڈھیروں ضبط کیا۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی، مگر اب تم 10 سال کے نہیں ہو، اب بڑے ہو جاؤ اور اپنی پھپھو کو اس کی زندگی گزارنے دو، اس کے رشتے میں مداخلت مت کرو، کیونکہ جب تم مداخلت کرتے ہو تو وہ صرف نقصان اٹھاتی ہے۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں تاکہ میں اس معاملے سے خود کو الگ کر لوں اور آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس نے کمزور لہجے کو مضبوط کرنے کی ناکام وجہ کی۔ ہاں،
میں اس لیے کہہ رہی ہوں مگر یہ سچ ہے کیا نہیں ہے؟ اور لمبے بھر کی خاموشی کے بعد فون بند ہو گیا۔ سعدی کتنی دیر چپ چاپ اس سٹیپ پہ بیٹھا رہا، آنکھیں قدموں میں آگے گھاس میں جمائے وہ مسلسل لب کاٹ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جواہرات اسے ڈسٹرب کرنا چاہتی تھی، مگر اس بات کا علم ہونا ڈسٹرب ہونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ میں دلائل پہ تکیہ کر بیٹھا۔ وہ وقت التجا کا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ اٹھ کر اندر آیا تو ندرت اور بڑے ابا مسلسل اسی بات پہ غور و غوض کر رہے تھے، اور وہ اس کے چہرے کے ساتھ نہیں آیا تھا جس کے ساتھ گیا تھا، سو ان کو وہیں چھوڑے راہداری میں آگے چلا گیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور ملازم لڑکا صداقت اسٹول پہ بیٹھا پیاز چھیلتے اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر شرمندہ سا اٹھنے لگا، مگر سعدی مزید آگے بڑھ گیا۔ زمر کے دروازے نے دستک دی، پھر اسے دھکیلا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی، فائل پہ جھکا لیمپ جلا تھا اور وہ گردن ترچھی کیے قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ چہرہ اٹھایا، اسے دیکھ کر بھوری آنکھوں میں نرمی آئی اور مسکرائی۔ آؤ سعدی، سامنے کاؤچ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اسی طرف چپ چاپ وہاں بیٹھا۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ فائل بند کرتے ہوئے اس سے نرمی سے پوچھا۔ سعدی نے بدقت مسکرانے کی صحیح کی۔ بس جاب چل رہی ہے۔ آپ؟ وہ رکا، سر ابھی تک جھکا تھا۔ ابا نے بھیجا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ جی، مگر میں آپ سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو دلائل پہ تکیہ کیے مزید چند فکرے بولنے جا رہی تھی، اپنی ازلی سپاٹ انداز میں بے تاثر سے فکرے سعدی کی بات نے اسے روک دیا۔ وہ چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر بڑے ابا نے کہا ہے کہ آپ اس شادی پہ راضی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں زمر کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ سر جھکائے، انگلیاں مروڑتے بجھا سا کہہ رہا تھا، آپ بغیر کسی مجبوری یا دباؤ کے فیصلہ کریں، اپنی زندگی کا فیصلہ، میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سب کے پیچھے اس سب کام کرنے کے لیے کوئی وجہ ہوگی۔ آپ ان سے نفرت کرتی ہیں اور پھر بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں۔ زمر کے بظاہر پرسکون چہرے پہ سایہ سا لہرایا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سر جھکائے وہ کہے جا رہا تھا، آپ کا دل بھی ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں، تو میں آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں۔ اس نے جھکی نظر اٹھا کر زمر کو دیکھا جو دم سادے اسے سن رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتی ہیں کہ آپ فارس ماموں کو کبھی ہرٹ نہیں کریں گی؟ زمر نے تھوک نکلا، یوں کہ اس کی آنکھیں گھنگریالے بالے والے خوبصورت لڑکے پہ جمی تھیں اور لب خشک تھے۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ کبھی بھی ان کو دانستہ طور پہ نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ وہ برے اور بھیانک خوف کے زیر اثر کہہ رہا تھا۔ زبر نے خواہ چہرہ پھیر کر میز کو دیکھا، پھر لیمپ کو، پھر فائلز کو اور پھر دوبارہ سعدی کو۔ اتنا بڑا وعدہ جو انتقام کے ہر ارادے کو مار ڈالے؟ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گی، آئی پرومس۔ چند لمحے بعد وہ سعدی کی آنکھوں میں آنکھ دیکھ کر بولی اور دوبارہ تھوک نکلا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر بھووں پہ ہاتھ رکھے سر جھکا دیا، گویا تنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ زمر ہنوز پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے سر اٹھایا، مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی چاہیں گی میں وہی کروں گا اور کرواؤں گا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی، اور جب وعدے ٹوٹیں گے تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ ابا چاہتے ہیں میں اس سے شادی کر لوں، میں کر لوں گی شادی، میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ دروازے تک گیا، پھر رکا، مسکراہٹ مدم ہو کر حزن میں بدلی، سر جھکائے بنا مڑے دھیرے سے بولا، اور مجھے معاف کر دیجیے گا میری ہر اس چیز کے لیے جس نے آپ کو نقصان دیا۔ آئی ایم سوری زمر، میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، پھر بھی میری وجہ سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اور پھر رکے بنا باہر نکل گیا۔ زمر نے کن پٹی سے انگلی کو مسلا، اسے لگا انگلیوں میں لرزش ہے۔ چیئر گھما کر رخ دائیں طرف کیا تو سنگار میز پہ لگا آئینہ سامنے آیا، اور اس کا عکس بھی کرسی پہ بیٹھی گھنگریالے خوبصورت بالوں والی لڑکی جس کے ناک کی لونگ دمک رہی تھی مگر آنکھیں پریشان تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ چوکی، غیر شناسا سا نمبر آ رہا تھا۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو پروسیکیوٹر صاحبہ، مجھے تو پہچانتی ہوں گی آپ؟ اور وہ فارس کی آواز کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ فکر مند تاثرات بدلے، آنکھیں سنجیدہ اور سب پاٹ ہو گئیں۔ جی فارس کہیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ وقت آپ بتائیں گے، جگہ میں بتاؤں گا۔ اس نے آنکھیں بیچ کر بہت سی کڑواہٹ اندر اتاری اور پھر ہموار لہجے میں بولی، اوکے کل شام 4 بجے مل سکتی ہوں میں، مگر کدھر؟ اسی ریسٹورینٹ میں جہاں آپ کو بلا کر گولی ماری تھی میں نے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ زمر کی آنکھوں کی سرد مہری مزید بڑی، شیور، اور موبائل کا بٹن زور سے دبا کر کال کاٹی۔ اذیت تھی۔ عکس چننے میں عمر گزری ہے، ایسا ٹوٹا ہے آئینہ مجھ میں۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں ٹی وی کا شور جاری و ساری تھا، اور حنین نفی میں سر ہلاتی ادھر ادھر چکر لگاتی پھر رہی۔ دفتن وہ رکی اور تندہی سے صوفے پہ بیٹھے سعدی کو گھورا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں،
کیا تم چند لمحے کے لیے زمر اور اپنے تمام اختلافات بھلا کر ان کے لیے غیر جانبداری سے نہیں سوچ سکتی؟ وہ تھک سا گیا تھا۔ حنین نفی میں سر ہلاتی سامنے بیٹھی، ہاتھ سے ماتھے پہ کٹے بال ہٹائے جو پھر دوبارہ وہیں گر گئے۔ وہ اصل بات چھپا رہی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بغیر کسی منفی وجہ کے ماموں سے شادی پہ راضی ہو جائیں۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا خیال ہے وہ بڑے ابا کے کہنے پہ ایسا کر رہی ہیں اور دل میں ابھی بھی ماموں کے لیے بغض ہوگا۔ شاید وہ سچ کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان پہ شک کرنا چاہیے۔ او خدا، آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ متعجب، حیران، پریشان تھی۔ وہ زمر یوسف ہیں، ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ فارس ماموں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اس کے علاوہ وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی زبان دی ہے کہ وہ فارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وہ ایک ایک حرف بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ حنین چپ ہو گئی، سینے پہ بازو لپیٹ لیے اور الجھی سی انگلی کا ناخن دانت سے کترنے لگی۔ مگر چند ثانیے بعد انگلی دانتوں سے نکال کر وہ حتمی انداز میں بولی، مگر میں ان پہ یقین نہیں کر سکتی۔ بس کر دو حنین۔ ندرت کچن سے اکتا کر نکلی، ہاتھ میں کفگیر تھا، گویا حنین کو دے مارنے کا ارادہ ہو۔ ان دونوں کے سامنے کھڑے کمر پہ ہاتھ رکھے وہ جب بولی تو وہ بیزار لگ رہی تھی۔ کوئی عقل ہے تم میں؟ وہ فارس کو برا بھلا کہتی تھی، تب بھی ہم سب کو شکایت تھی، اب نہیں کہہ رہی، تب بھی تم اس کے پیچھے پڑی ہو۔ جب ایک دفعہ اس نے اپنے الزامات واپس لے لیے تو اسے معاف کرو اب۔ مگر وہ کیسے ہنسی خوشی ماموں سے شادی کر سکتی ہیں؟ حنین اب کے ذرا دھیمے لہجے میں بولی، لاشعوری طور پہ کشن پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ادھر امی نے کفگیر گھمایا، ادھر اس نے کشن کو ڈال بنایا، کیونکہ اس میں تم سے زیادہ عقل ہے۔ وہ بھی گویا تھک گئی تھی۔ وہ بیمار ہے بیٹا، اس کے گردے خراب ہیں اور بڑے ابا پہلے سے زیادہ بیمار لگنے لگے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے کشن چھوڑ دیا۔ اس کو فارس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا، وہ سمجھ چکی ہے، اس لیے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے گزشتہ رویے کا ازالہ کرنے جا رہی ہے، تو تم دونوں کیوں میخ نکال رہے ہو؟ نہیں، مجھے تو کوئی اب اعتراض نہیں ہے۔ سعدی نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا اور احتیاط سے کفگیر کو دیکھا جو ہنوز امی کے کمر پہ رکھے ہاتھ میں تھا۔ ہنا چپ چاپ لب کاٹتی رہی، پھر خفگی چہرے کی اب تاسف اور ندامت میں بدل گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا سا کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ندرت افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہو گیا سعدی؟ یہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ سعدی نے گہرا سانس لیتے ریموٹ اٹھا لیا۔ امی، ہم میں سے کوئی بھی پہلے ایسے نہیں تھا۔ ندرت کچھ منہ میں بڑبڑاتی پلٹ گئی۔ سعدی وہیں بیٹھا رہا، پھر ٹی وی چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا۔ سیم اس کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ آپ کو کمپیوٹر چاہیے بھائی؟ اسے آتے دیکھ کر تابیداری سے پوچھا۔ تم بیٹھو۔ اس نے جھک کر اسٹڈی ٹیبل کے نچلی دراز سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور الماری تک آیا۔ پٹ کھول کر احتیاط سے باکس کا ڈھکن الماری کے اندر کر کے ہٹایا۔ سیم دور تھا، اس طرف اس کا رخ نہیں تھا۔ باکس کے اندر ایک پلیٹینم اور ہیرو کا جھلملاتا نیکلس رکھا تھا، جواہرات کا نیکلس جو اسے واپس کرنا تھا، اور ساتھ میں سفید رنگ کی فلیش ڈرائیو۔ اس نے ڈرائیو نکالی، ڈبہ الماری کے اندر چھپا کر رکھا اور باہر نکل آیا۔ حنین اپنے بیڈ پہ بیٹھی ایک رسالے کے وقت پلٹ رہی تھی جب سعدی چوکھٹ پہ آیا۔ یہ وہ فائلز ہیں جو مجھ سے نہیں کھلیں، کیا تم انہیں کھول دو گی؟ وہ چوکی سر گھما کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب درایا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتی۔ اب کچھ دن اسے اپنے پاس رکھو، اگر موڈ بنے تو کر دینا، نہیں تو واپس دے دینا، مگر اسے رکھو اور سوچو کہ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ وہ فلیش اس قسم بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حنین کی آنکھوں میں خفگی تھی، مگر اس نے چپ چاپ وہ پکڑ لی۔ سعدی چلا گیا تو وہ اٹھی، الماری تک آئی، اس کے نچلے جوتوں والے خانے کے برابر بیٹھی، ایک بڑا باکس نکالا۔ اس میں وہ لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور دوسرے ایسے کئی گیجٹس رکھے تھے جو اورنگزیب کاردار نے اسے دیے تھے۔ علیشہ لاکٹ بھی ادھر ہی تھا۔ انہوں نے وہ فلیش بھی ان ممنوعہ اشیاء کے ساتھ رکھ دی اور ڈبہ بند کر کے اندر دھکیل دیا۔ پھر گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچنا کیا تھا؟ جو طے کر لیا تو بس کر لیا۔ اپنے قاتل کی ذہانت پہ حیران ہوں میں، ہر روز ایک نیا طرز قتل ایجاد کرے۔ مئی کی چلچلاتی سپہر پورے شہر کو گویا جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں اس پوش علاقے کا وہ ریسٹورانٹ خالی لگ رہا تھا، دور کوئی اکا دکا میز پر تھی، ورنہ گرمی نے کاروبار ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ گھنگریلے بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے، کوہنی پہ پرس اٹکائے، سیاہ منی کوٹ اور سفید لباس میں ملبوس زمر متناسب چال چلتی اندر داخل ہوئی اور سیدھی دروازے کے قریب ایک میز تک چلی آئی۔ گئے برسوں میں ایک روز ادھر زرتاشا بیٹھی دکھائی دی تھی، اب وہ کرسی خالی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، 4 بج چکے تھے۔ ریسٹورانٹ کافی بدل چکا تھا، رنگ، فرنیچر، شاید مینیو بھی، مگر اسے تو ایک ایک تفصیل یاد تھی۔ سو کوشش کی کہ بھوری آنکھوں کو میز پہ رکھے گلدان پہ جما دے اور ہلائے نہیں، ورنہ کچھ اندر تک ہل جاتا۔ لانگ ٹائم میڈم، وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو زمر نے آنکھیں اٹھائیں۔ آخری ملاقات کا منظر آنکھوں میں جھلملا دیا۔ جیل کا ملاقاتی کمرہ اور میز کے پار بیٹھا سفید کرتے شلوار اور کسی ہوئی پونی والا فارس۔ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ پھر منظر بدلا اور 4 برس پہلے کی زرتاشا اسٹرا لبوں میں دبایا اور ادھر بیٹھی نظر آئی، اور اب وہ پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس، ہاتھ باہم ملا کر میز پہ رکھے چھوٹے کٹے بالوں کے ساتھ ہلکی سنہری آنکھوں کو سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔
ان تینوں مناظر میں زرتاشا، جیل والا فارس، اب کا فارس، ان سب میں اگر کچھ مشترک تھا تو وہ زمر تھی۔ وہی بال، وہی سیاہ کوٹ، وہی سفید لباس، سب آگے بڑھ گئے یا پیچھے رہ گئے، ایک اسی کی زندگی رکی ہوئی تھی۔ لانگ ٹائم فارس۔ ویٹر نے آ کر مینیو کارڈ سامنے رکھے، زمر نے کافی منگائی، فارس نے کچھ نہیں منگوایا۔ تو کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھنڈا سا بولی، آپ کے والد نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے تاثرات دیکھنے کو وہ رکا۔ زمر نے ہلکے سے اس بات میں سر کو خم دیا، مجھے معلوم ہے انہوں نے مسز کاردار کے کہنے پہ ایسا کیا اور مسز کاردار نے میرے کہنے پہ۔ فارس نے تعجب سے ذرا پیچھے کیا اپنا چہرہ اور پتلیاں سکڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زمر نے ابرو اٹھائی۔ کیوں، آپ کو کیا لگا تھا میں جھوٹ بولوں گی، اداکاری کروں گی، ظاہر کروں گی کہ آپ کو معاف کر دیا ہے یا بے گناہ سمجھتی ہوں اور دل سے اس شادی پہ راضی ہوں؟ ذرا سے استہزاء سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھے بالکل نہیں جانتے فارس۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا خوش مشتبہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی امید نہیں تھی کہ وہ خود ہی ہر شے کا اعتراف کر لے گی۔ آپ نے مسز کاردار سے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ مجھے چند دن پہلے یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور میری امی نے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے میں اتنے سال یہ سمجھتی رہی کہ آپ نے مجھے صرف استعمال کی شے سمجھ کر استعمال کیا، کولیٹرل ڈیمیج۔ مگر اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ذاتی جنگ تھی، میں مظلوم نہیں تھی، انتقام لیا تھا آپ نے مجھ سے۔ وہ خبریں پڑھنے کے انداز میں کہی گئی کافی آ گئی تو اس نے کپ اٹھا لیا، جلتا ہوا مایا لبوں سے لگایا۔ اچھا پھر؟ وہ چپتی آنکھیں اس میں مرکوز کیے ہوئے تھا، اور میں یہ جانتی ہوں کہ ابا تب سے اب تک میری آپ سے شادی کروانا چاہتے ہیں، سو میں نے مسز کاردار سے کہا کہ وہ ایسا کروا دیں۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، کافی اچھی ہے۔ طرح کر اس نے کپ واپس دھرا۔ اور کس لیے؟ جواب میں زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے میں آپ سے آپ کے جرائم کا اعتراف کروا سکتی ہوں، اور مجھے یہی کروانا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے انتقاماً شادی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے برعکس میں کمر پر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں آپ کو پہلے سے وارن کر رہی ہوں، میں یہ شادی آپ سے اعتراف جرم کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ چاہیں تو یہ شادی نہ کریں اور میرے ابا کو انکار کر دیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ کپ کے منہ پہ انگوٹھا پھیرتی وہ کہہ رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ اس آپشن کا شکریہ۔ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں تو ان کو انکار کر دوں؟ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں آپ کو مطلع کرنا تھا، چاہتی تھی سو کر دیا۔ مجھ سے شادی کریں گے تو اعتراف جرم کرنا ہی پڑے گا، ایک دن آگے آپ کی مرضی۔ کپ اٹھا کر گھٹ بھرا، پرسکون مطمئن آنکھیں فارس پہ جمی تھیں۔ فارس آگے ہوا، میز پہ ہاتھ رکھ کر اس کی سمت جھکا۔ کیا آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں؟ سچائی بتا رہی ہوں۔ اور یہ سچائی کتنے لوگوں کو مزید بتانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اگر آپ نے وہ جرم نہیں کیا تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کپ پرے کر کے اس نے بیگ کی اسٹریپ کندھے پہ ڈالی، سرد سا مسکرائی۔ اگر آپ کو شادی پہ کوئی اعتراض نہ ہو تو اتنا خیال رکھیے گا کہ میرے بھتیجے اور میرے ابا اس معاملے سے بے خبر رہیں جو ہمارے درمیان ڈسکس ہوا ہے۔ اس سب میں ان کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ شیور۔ اس نے تلخی سے گردن کو خم دیا۔ کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں جاؤں؟ اور پرس تھامے اٹھی، کرسی دھکیلی اور جانے کے لیے مڑی۔ صرف ایک سوال میم۔ وہ جیب سے والیٹ نکالتے اٹھا، سر جھکائے چند نوٹ نکالے، میز پہ رکھے اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پلٹ کر سوالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے خلاف اس ساری انتھک محنت کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں بے گناہ تھا تو کیا کریں گی آپ؟ زمر جو اس کے مخاطب کرنے پہ رکی تھی، پرس پہ ہاتھ رکھے کھڑی چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں۔ پھر مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا یا اس نے جواب سوچا ہی نہیں تھا۔ فارس کان کی لو مسلتا سوچتی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہو گلا کسی سے کیوں اپنی مات کا ہی، جب شہ جو دلا دیں وہ اپنے ہی تو مہرے ہیں۔ قصر کاردار میں اس رات ڈائننگ ہال میں کھانا چن دیا گیا تھا اور ہاشم خالی سربراہی کرسی کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ بیٹھا نیپکن پھیلا رہا تھا۔ جب اس نے لاؤنج کی سمت سے جواہرات کو آتے دیکھا، کس کا فون تھا؟ جواہرات پہلے سربراہی کرسی پہ بیٹھی، لٹ انگلی سے پیچھے کی، پھر کونیے میز پہ رکھ کے دونوں ہاتھ کو اوپر تلے رکھ کر تھوڑی ان پہ جمائے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس، سر جھکائے پلیٹ اپنی طرف کر رہا تھا۔ فارس کا چاول پلیٹ نکالتے ہاشم نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اتنا برا منہ مت بناؤ۔ اس نے بتایا کہ وہ زمر سے شادی کے لیے راضی ہے اور یہ کہ میں زمر کے والد کو مطلع کر دوں۔ کیا اسے یہ اطلاع اپنی بہن کو نہیں دینی چاہیے تھی؟ ان کو بھی دے گا۔ مجھے تو بس یہ جتا رہا تھا کہ زمر نے اسے بتا دیا کہ اس نے خود یہ بات شروع کرنے کے لیے مجھے کہا تھا۔ کاٹے سے چاول لبوں تک لے جاتے ہاشم نے رک کر اچھمبے سے اسے دیکھا۔ زمر نے اسے کیوں بتایا؟ اسے مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ اسے لگا ہوگا کہ میں اس راز کو اس کے خلاف استعمال کر سکتی ہوں۔
اسی لیے بتا دیا، مجھے بھی اس کی امید نہیں تھی، مگر بہرحال وہ ایک عقلمند عورت ہے۔ گہری سانس لے کر جواہرات نے سرات کے پیالے سے چمچ بھر کے اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ انتقام لینے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں، صرف فارغ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بالکل بھی یہ سب نہیں پسند آ رہا۔ وہ ناپسندیدگی سے کہتا، پلیٹ پہ جھکے کھا رہا تھا، تمہیں کیا برا لگ رہا ہے؟ وہ شادی کے بعد ادھر ابرو سے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جس کے پار دور سبززار انیکسی کھڑی تھی، ادھر آ کر رہنے لگ جائے گی؟ صبح شام مجھے اس کی شکل دیکھنی ہوگی، ناقابل برداشت۔ منہ میں چاول رکھ کے برہم آنکھوں کے ساتھ چباتا رہا۔ یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، تم دیکھتے جاؤ۔ وہ مسکرا دی۔ شیرو کہاں ہے؟ کل بھی ڈنر پہ نہیں تھا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد ہاشم نے مقابل رکھی کرسی کو دیکھ کر پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ باہر ہے شاید۔ آپ نے پوچھا نہیں؟ یہ کون سے نئے دوست نکل آئے ہیں اس کے؟ خود ہی تو کہتے ہو اس پہ دباؤ نہ ڈالا کرو۔ سو خاموش ہوں۔ ہاشم نے نیپکن سے لب تھپتھپایا اور پھر اسے گویا میز پہ پرے پھینکا۔ جواہرات نے چوک کر اسے دیکھا۔ وہ برہم نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک شہری کی وجہ سے ایسا ہے۔ اس بات کو 1.5 ہفتہ ہی تو ہوا ہے، اتنی جلدی کیسے سنبھلے گا؟ خیر تم بات کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب میں بات کروں گی تو پھر ایک ہی دفعہ کروں گی۔ مسکراتے ہوئے مگر سرد لہجے میں کہہ کر وہ کھانے لگی، پھر کبھی صحیح۔ ہاشم میز سے سیل فون اٹھتا کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا، البتہ اس کی آنکھوں میں ہنوز غصہ اور ناگواری موجود تھی۔ تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھ کو۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اس فلور پہ مدھم بتیاں جل رہی تھیں، سیڑھیاں ویران تھیں، البتہ لفٹ کی بیرونی اسکرین پہ نمبر بدلتا نظر آ رہا تھا۔ دفتن لفٹ ادھر ہی رکی، دروازے کی آواز سے کھلے۔ اندر سے اسٹریپ والا بیگ کندھے پہ ڈالے، جینز ٹی شرٹ اور الٹی پی کیپ والا احمد نکلا۔ ماتھے پہ کچے بال اب کے کیپ کے اندر تھے اور لاپرواہ چہرے پہ وہی تاثرات تھے جو ہمیشہ ہوتے تھے۔ لبوں کے گول کیے وہ مدھم سی سیٹی بجاتا اپنے دروازے تک آیا، چابی لاک میں گھمائی، اسے کھول کر اندر قدم رکھا۔ راہداری میں اسی طرح سیٹی بجاتا آگے آیا۔ لاؤنج کی میز پہ بیگ رکھا اور کیپ اتاری ہی تھی کہ ایک دم کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کچن کاؤنٹر کے اونچے اسٹول پہ فارغ اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا، کوہنیاں کاؤنٹر پہ جمائے وہ سافٹ ڈرنک کے کین سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اوہ ایم جی! احمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر راہداری کو اور پھر ہاتھ میں پکڑی چابیوں کو۔ کیا تم میرے گھر کا لاک توڑ کر اندر آئے ہو؟ فارغ نے گھونٹ بھرتے بھرتے رک کر چہرہ گھمایا، چھوٹے سے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ یہ گھر ہے، کم از کم جیل نہیں ہے۔ وہ جل کر کہتا کاؤنٹر تک آیا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ فارغ اسی گرے پوری آستین کی شرٹ میں ملبوس تھا جو سہ پیر زمیر سے ملاقات میں پہن رکھی تھی۔ میں نے پوچھا تم میرے اپارٹمنٹ میں داخل کیسے ہوئے؟ تمیز سے، کیا تم مجھے آپ نہیں کہا کرتے تھے؟ اسے گھور کر دیکھا اور کین اونچا کر کے آخری گھونٹ اندر ڈیلا۔ تب ہم اتنے بے تکلف نہیں تھے۔ خود ہی شانے اچکا کر اپنے سوال پہ لعنت بھیجتا وہ فریج تک آیا اور کھول کر اندر جھانکا، پھر دروازہ بند کر کے برا منہ بنا کر پلٹا۔ آخری کین تمہیں ہی مبارک ہو غازی، اب بتاؤ مزید کتنا اسلحہ چاہیے؟ دوسرا اسٹول کھینچ کر اس کے ہمراہ بیٹھا اور رخ بھی اس کی طرف پھیر لیا۔ جیل سے نکلتے ہی فارغ نے اسے فون کر کے اسلحہ منگوایا تھا جو اس نے ارینج کر کے دے بھی دیا تھا۔ اسلحہ نہیں چاہیے، پھر میں شادی کر رہا ہوں۔ خالی کین ہاتھ میں گھماتے اس نے چہرہ موڑ کر احمد کو دیکھا۔ احمد کا پہلے تو منہ کھل گیا، پھر اس نے بند کر کے صرف ازبات میں سر ہلایا 2-3 دفعہ۔ گڈ، مبارک ہو۔ فارغ نے ابرو اٹھا کر بس یہی والے انداز میں اسے دیکھا۔ اور کیا پوچھوں؟ ناراضی سے سر جھٹکا، پھر چھت کو دیکھتے ذرا سا سوچا، ویسے کون ہے یہ بیچاری جس سے تم شادی کرنے جا رہے ہو؟ فارغ چند لمحے سوچتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ چڑیل سے نہ کرو بھائی۔ احمد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب اتنی کوئی بری شکل کی بھی نہیں ہوگی جو اسے چڑیل کہا جائے، پتا ہے یہ سب لڑکیاں۔ بولتے بولتے ایک دم اسے بریک لگی، اسٹول سے جھٹکے سے اٹھا، نہایت بے یقینی سے فارغ کو دیکھا جو ہنوز بیٹھا کین کو ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ وہ چڑیل نہ کرو یار، وہ پروسیکیوٹر زمر یوسف۔ اس کے کندھے کو جھنجھوڑتا وہ واپس اسٹول پہ بیٹھا، آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے پھیلی تھی مگر کیوں دماغ تو ٹھیک ہے۔ وہ حیران پریشان سا پوچھے جا رہا تھا۔ دفتن ڈور بیل بجی۔ کھانا منگوایا تھا، لے آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کین ڈسٹ بن کی جانب اچھالتے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو احمد کو چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پہ ٹیک اوے کے ڈبے کھلے پڑے تھے اور کھانا ختم ہو چکا تھا۔ میرا مشورہ مانو تو فوراً شادی سے انکار کر دو، ورنہ جو زمر صاحبہ تمہیں برا پھنسائیں گی نا، یاد رکھو گے۔ فارغ نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں کر سکتا انکار، اس کے باپ کے احسان ہے مجھ پہ، وہ نہ ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتا، اور ان کی بیٹی نہ ہوتی تو واقعی تم یہاں نہ ہوتے۔ بکو مت،
وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا پیچھے ہو کر بیٹھا, بازو صوفے کی پشت پہ لمبا سا پھیلا لیا. اوپن کچن کی سمت دیکھتے وہ کچھ سوچ رہا تھا. ویسے ایک بات سوچنے کی ہے, اگر اس کو تم سے, فارس نے نگاہیں اس کی جانب پھیر کر گھورا. احمد رکا. اگر ان کو تم سے تصحیح کرتے بات جاری رکھی, اعتراف جرم کروانا ہے یا تمہیں مجرم ثابت کرنا ہے, تو اس کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ کام ہو تو کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے نا. مجھے معلوم ہے وہ کیوں شادی کرنا چاہتی ہے. جب آخری دفعہ وہ جیل میں مجھ سے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا, اچھا ہے جیل توڑو اور باہر جاؤ, دوبارہ شادی کرو اور اس بیوی کو بھی مار دو. تم وائف کلرز کی سائیکی, پتہ نہیں کچھ ایسا ہی بولا تھا اس نے. ہلکے سے سر چٹکا تو احمد کا منہ کھل گیا. تو تم ان کے نزدیک وائف کلر ہو, اور بیوی کو قتل کرنے والے ہمیشہ یہی تو کرتے ہیں. احمد نے پرجوش انداز میں صوفے کے بازو پہ ہاتھ مارا. وہ پہلے قتل کے الزام سے بچ جائیں تو دوبارہ شادی کرتے ہیں اور دوبارہ قتل کرتے ہیں دوسری بیوی کو. سمجھتی ہیں کہ تم انہیں بھی مارنے کی کوشش کرو گے اور پکڑے جاؤ گے. نہیں, اسے اچھے سے پتا ہے کہ میں اسے نہیں ماروں گا, مگر باقی دنیا کو تو نہیں پتا. مطلب؟ احمد نے لچ کر اسے دیکھا. وہ 2 انگلیوں سے تھوڑی کے بال نوچتے کہہ رہا تھا, وہ مجھے زمر یوسف کے ارادہ قتل کے جرم میں پھنسانا چاہے گی. وہ واقعات کو اپنی مرضی سے ترتیب دے گی, ایسے کہ دنیا مان لے فارس غازی نے پھر سے زمر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. اس دفعہ لوگ اس کا یقین کر لیں گے. احمد دم بخود بیٹھا سن رہا تھا. ذرا دیر کو خاموشی چھا گئی, پھر اس نے گویا جھجھری, سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم اس سے شادی کر رہے ہو, ابھی بھی وقت ہے یار. اس کے باپ کو انکار کر دو یا یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ. مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا. اس کے پاس میرا جرم ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے, میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے. میں اس کو نہیں گواؤں گا. وہ اپنی پوری کوشش کر لے تب بھی مجھے نہیں پھنسا پائے گی. پچھلی دفعہ اگر وارث کے قتل میں مجھے سیٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہ میری غلطی تھی. وہ انگوٹھے سے ناخن سے تھوڑی مسلتا میز پہ بکھرے ڈبوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا, میرا بھائی قتل ہوا تھا تو مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی, مگر مجھے لگا تھا, اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا, کہ مجھے کوئی پھنسا نہیں سکتا. تب تک میں لوگوں کو گرفتار کرتا آیا تھا, کوئی مجھے کیسے گرفتار کر سکتا تھا. مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اسٹیفنی, اس دفعہ میں تیار ہوں. حتمی سنگین لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا. احمد ابھی تک فکر مندی سے اسے تک رہا تھا. میڈم, پروسیکیوٹر کا قصور نہیں ہے. فارس نے اب کے نرمی سے اسے گویا تسلی دی. ہاں, وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی, تب بھی کہنا اس کا قصور نہیں. وہ جی جان سے جل گیا تھا. یہ میرا قصور ہے. میرے بھائی کے دشمن اور میرے دشمنوں نے میری وجہ سے مجھے پھنسانے کے لیے اس کو زخمی کیا. اگر وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے. چابی اور فون اٹھا کر وہ راہداری کی جانب بڑھ گیا. مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے. عقب سے احمد کی آواز پہ اس کے قدم ٹھہرے. مجھے لگتا ہے یہ سب وہ بہانے ہیں جو تم نے گڑھے ہیں. اس کے ابا کے احسان, اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع, اس کے دکھوں کی وجہ تمہاری ذات کا ہونا, یہ سب بہانے ہیں غازی. وہ بکھرے ڈبے سمیٹتا سر جھکائے کہہ رہا تھا. فارس نہیں مڑا, وہ وہیں رکا کھڑا رہا. آنکھیں بیرونی دروازے پہ لگی تھیں اور گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی تھی. اسے پتا تھا اسٹیفنی کیا بکنے والا ہے. تم اسے پسند کرتے ہو اور اسے کھونا نہیں چاہتے. یہ پہلی وجہ ہے, باقی وجوہات اس کے بعد آتی ہیں. بکو مت, وہ بنا پلٹے مدھم آواز میں بولا. تیز قدموں سے باہر نکلا اور دروازہ زوردار ٹھا سے بند کیا تو ڈبے اکٹھے کرتے احمد کے ہاتھ سے کچھ گرتے گرتے بچے. آؤچ, اس نے خفگی سے راہداری کی سمت دیکھا. سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا اسٹیفنی. احمد ناگواری سے تصحیح کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا. کتنی عجیب بات ہے جو نہ چاہتا تھا میں, قسمت سے اس طرح کا مقدر ملا مجھے. یوسف صاحب کا بنگلہ رات کے اس پیر خاموش اور اداس پڑا تھا. لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو سب تاریک تھا سوائے یوسف صاحب کی ویل چیئر کے, جسے وہ خود چلاتے راہداری کی سمت لے جا رہے تھے. سناٹے میں پہیوں کی چین چین نے جیسے کوئی مدھم سا نوحہ بلند کیا. پھر اس میں زمر کے کمرے کے دروازے کی چڑچڑاہٹ بھی شامل ہوئی, جسے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئے. وہ جائے نماز پہ بیٹھی, دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے سلام پھیر چکی تھی اور اب دعا مانگنے کے بجائے مخملی جائے نماز پہ انگلیاں پھیرتی کچھ سوچ رہی تھی. آہٹ پہ چونک کر گردن موڑی, انہیں دیکھ کر نرمی سے مسکرائی اور رخ ان کی سمت پھیرتے ہوئے اکڑوں بیٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا ہلکا بنا لیا. پھر نرمی سے پوچھا, آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ بڑے ابا نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ تکا. سیاہ دوپٹے کے حالے میں وہ گندمی چہرہ تھا. خوبصورت نہیں تھی مگر وہ اچھی شکل کی تھی, پرکشش, اور کچھ اس کا ٹھنڈا پرسکون انداز تھا جو اسے پرکشش بناتا تھا. وہ بھگو بھگو کر اور لپیٹ لپیٹ کر بھی اسی ٹھنڈے انداز میں مارا کرتی تھی, اور اپنی نرمی اور تلخی کے باوجود وہ ان کو بہت پیاری تھی. تم ناراض ہو کیا؟ انہوں نے اس کا سوال شاید سنا ہی نہیں, بس گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے
اپنی پوچھے گئے۔ نہیں ابا، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ تم نے سادی سے کہا کہ تم شادی کر لو گی، فارس سے کیا یہ ناراضی میں کہا ہے؟ زمر کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری مگر وہ ان کو چھپا کر مسکراتی۔ زمر سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے کیا؟ پھر بیٹے تم کیوں شادی کر لو گی اس سے؟ تم انکار کرنا چاہتی ہو تو کر دو، میں ساری بات یہیں ختم کر دوں گا، وہ بھی پتہ نہیں کیسے۔ میں مسز کردار کی وجہ سے وہ سب فارس سے بول گیا۔ شگستگی سے نفی میں سر ہلاتے وہ سنجیدہ رنجیدہ خاطر لگ رہے تھے۔ اس روز جس شادی پہ میں سادی لوگوں کے ساتھ گئی تھی نا، ادھر میں نے حماد کو دیکھا، کرن بھی ساتھ تھی اور 2 بچے بھی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی، تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں صرف خود کو اور باقی سب کو نقصان دوں گی۔ اس لیے اب میں اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے جا رہی ہوں تو ہم سب کی زندگی میں بہتری آئے، ہم سب اس ناسور سے جان چھڑا لیں جو 4 برس قبل ہماری زندگی میں آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم دل سے فارس سے شادی پہ راضی ہو؟ میں اپنی زندگی سے یہ ناسور اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں ابا۔ فارس سے شادی تو چھوٹی بات ہے، وہ بہت ضبط سے مسکراتی اس کا نام لے کر کہہ رہی تھی۔ اور تم نے اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا کیا؟ ان کے چہرے پہ امید جاگی تھی، پھر بھی ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی زمر نے سر اسبات میں ہلایا۔ میرے خیالات اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں، اگر کوئی ابہام تھا بھی تو وہ دور ہو چکا ہے۔ میں اس سے ملی تھی شام میں، ہم دونوں نے اس بارے میں بات کی، اپنی ترجیحات بتائیں اور وہ میری طرف سے مطمئن تھا۔ جب ہی اس نے رضامندی ظاہر کر دی، میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے متعلق میرے دل میں کوئی میل نہیں، کوئی بغض نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ اس شادی کے بعد کم از کم ہم سب سچائی سے واقف ہو جائیں گے۔ اس نے سچ سچ سب بتا دیا، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے اور ابا کیا سمجھیں گے۔ اچھا تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ انہوں نے قدرے تسلی بخش انداز میں سر ہلاتے ہوئے صرف اپنی خواہش کا مطلب سمجھا۔ جی بالکل۔ اس نے تحمل سے میری فیلنگ سنی اور پھر وہ رضامند ہو گیا، اور اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں اس سے شادی کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہوں گی ابا، اور یہی سفر ہم سب کو حقیقت پسند بنائے گا۔ اور پھر وہ نرمی سے مسکرائی۔ بڑے ابا نے بازو بڑھا کر اس کا دوپٹے میں لپیٹا، سر تھپکا اور ہلکی سی مسکراہٹ اور ڈھیر سکون کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ جب ان کی ویل چیئر باہر نکل گئی تو زمر کی آنکھوں کی نرمی عجیب سی تکلیف میں بدل گئی۔ وہ سست روی سے اٹھی اور دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے کمر لگا کر چند لمحے کھڑی رہی۔ قاتلوں کو ہم اس لیے سزا دیتے ہیں ابا تاکہ وہ مزید معصوم لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ اس شخص نے ہمیشہ انہی کو نقصان دیا ہے جو اس کے لیے اپنائیت رکھتے تھے، اور اب آپ سب کے اس کے لیے اپنائیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف میرے لیے نہیں ابا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں فارس غازی نامی ناسور کو اپنی زندگیوں سے اس طرح نکالنا ہوگا۔ اداسی سے سوچتی وہ دوپٹے کی تہیں چہرے کے گرد سے کھولنے لگی۔ اتنا بھی صبر و شکر کا قائل نہیں یہ دل کہ ہر کیفیت میں آپ کے گن گائے جائے گا۔ اگلی صبح شہر پہ پہلے سے بھی گرم طلوع صبح ہوئی تھی۔ چھوٹا باغیچہ دھوپ میں جھلس رہا تھا، گھاس دہک رہی تھی، پھول جل رہے تھے۔ ایسے میں گھر کے اندر کولر کی ٹھنڈی نم ہوا نے گرمی کو کم کر رکھا تھا، اور وقفے وقفے سے اس کولر سے اڑتے پانی کے چھینٹے کبھی سامنے بیٹھے فارس کو جا چھوتے تو کبھی حنین کو الگتے۔ ندرت لینڈ لائن کا ریسیور کان سے لگائے بات کر رہی تھی، اور ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا فارس، جس کا ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا تھا، انہیں دیکھ رہا تھا۔ مقابل صوفے پہ پیر اوپر کر کے حنین بیٹھی گھٹنوں میں آم کی پلیٹ رکھے بیزار سی کاشیں کاٹ رہی تھی۔ جی یہ فارسی نے مجھ سے کہا ہے بڑے ابا، ندرت نے کہنے کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ جی وہ اسی اتوار کی بات کر رہا ہے۔ جی ابا میں نے بھی اسے کہا تھا کہ اتوار میں صرف 3 ہی دن ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ دیر نہیں کرنا چاہتا، آپ زمر سے پوچھ کر بتا دیں۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ رک کر بات سننے لگی، چہرے پہ سکون اور خوشی تھی۔ جی ابا ٹھیک ہے، میں فارس کو بتا دیتی ہوں۔ شکریہ ابا۔ فون رکھ کر وہ اس کی جانب مڑی۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح کے لیے اتوار کا دن ٹھیک ہے، مان گئے ہیں؟ فارس نے تعجب سے ابرو اکھٹے کیے اپنی بیٹی سے بات کیے بغیر۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دوسری طرف سے تاریخ مانگی جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، پہلے 2 دفعہ بھی تو یہی ہوا تھا نا۔ اب وہ ڈر گئے ہیں۔ مگر تم مجھے بتاؤ اتنی جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زیادہ دیر کی تو شاید میں اپنا ذہن بدل لوں۔ ہلکے سے شانے اچکا کر وہ کولر کی سمت دیکھنے لگا۔ 2 دن میں کیا تیاری ہوگی؟ مانا کہ صرف گھر کے لوگ ہوں گے، مگر کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ امی میرے کپڑے بھی لینے ہیں، حنین نے کاش کھاتے لقمہ دیا۔ میرے کپڑے بھی؟ اندر سے سیم نے گلا پھاڑ کر پکارا۔ ہاں بس زمر کا ڈریس لوں یا نہیں، تم لوگوں کی چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ اٹھو نماز پڑھو، جل کر کہتی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھی اور کمرے کی طرف چل دی۔ ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دے ماموں، انہوں نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ میں سن رہی ہوں حنین، فضول بکواس مت کیا کرو، اٹھو نماز پڑھو۔ اندر سے
امی کی غصیلی آواز یہاں تک آئی مگر سکون سے آم کی کاش کو دانتوں سے منہ کے اندر لے جاتی رہی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، ان کے مجھ پہ احسان ہے۔ اس نے آواز دھیمی کر لی۔ حنین پیلے رس والے ہاتھوں سے چھلکوں کی پلیٹ اٹھائے کھڑی ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ منہ دھلا ہوا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتی اس کے قریب صوفے پہ بیٹھی امی سے کہہ دیں، وہ انکار کر دیں گی۔ نیا آئیڈیا پیش کیا۔ کیوں چاہتی ہو میں انکار کروں؟ کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، آپ غلطی کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر کیسے رہیں گی ان کے ساتھ؟ آپ کیسے رہیں گے؟ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بھولے؟ 4 سال فارس نے انگوٹھا اندر کر کے 4 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 4 سال اس عورت نے جو میرے ساتھ کیا، مجھے جس طرح ذلیل کیے رکھا، پوری دنیا کے سامنے مجھے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی، میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سب بھولا نہیں ہوں میں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ حنین بالکل رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر چہرہ نفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی۔ تو آپ یہ شادی مجبوری میں، زبردستی میں نہیں کر رہے؟ آپ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی۔ نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مگر ہونا نے نفی میں گردن ہلائی۔ یو نو واٹ ماموں، آپ یہ شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جل کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس ہلکا پھلکا سا مسکرایا۔ اسے حنا کی بات میں لطف دیا تھا۔ گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جو پہلے کی طرح اب اینک نہیں لگاتی تھی۔ اینک والی حنا کہاں گئی؟ اس کے چہرے پہ کچھ کھوجتے وہ جیسے سوچنے لگا۔ آپریٹ کروا لی تھی آنکھیں، اب تو اینک بھول بھال گئی۔ اس نے نظریں چرا لیں، ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر دوبارہ اسے دیکھا تو ہنوز پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ وہ تک رہا تھا۔ تم میں کچھ بدل گیا ہے، چند دن لگے تھے مگر اس نے بھانپ لیا تھا، اور انہوں نے بے اختیار سوچا کہ پچھلا 1.5 برس زیادہ اچھا تھا، جس میں اتنے رشتہ داروں سے میل ملاپ نہیں ہوا اور کسی نے اس سے یہ بات نہیں کہی جو ان 2.5 ہفتوں میں کئی لوگوں نے کہہ دی تھی۔ ویسے ہی ہوں، اتنا ہی کھاتی ہوں، اتنا ہی بولتی ہوں، آپ بات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ خفگی سے کہتے اس نے ریموٹ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے امی کی چنگھاڑ سنائی دی۔ سیم، حنین، میں جوتا اتاروں گی تو تم لوگ وضو کے لیے اٹھو گے، نماز کے لیے۔ حنین نے پیر پٹک کر ریموٹ رکھا اور غصے سے بڑبڑائی، پتہ نہیں ان زبردستی کی نمازوں کا کیا فائدہ، اور سر جھٹک کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ فارس ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتا کچھ سوچتا رہا۔ ایک شکست کے بدلے مجھ کو سب کے سب الزام نہ دیں، کچھ کچھ تیری بات ہے سچی لیکن پوری ٹھیک نہیں۔ ایک شکست کے بدلے مجھ کو سب کے سب الزام نہ دے، کچھ کچھ تیری بات ہے سچی لیکن پوری ٹھیک نہیں۔ اگلی صبح قصرے کاردار پہ سنہرے پر پھیلائے یوں روشن صبح ہو گئی تھی کہ برآمدے کے اونچے سفید ستون سونے کی مانند چمکنے لگے۔ ایسے ایک ستون کے ساتھ ہاشم موبائل پہ بٹن دباتا چلا آ رہا تھا۔ گرے پن اسٹرائپ سوٹ میں ملبوس، بال جیل میں پیچھے کیے ہوئے، وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ ساتھ چلتی جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتے اوپری زینے پہ رکا تھا، نیچے سبزہ زار پہ کار تیار کھڑی تھی۔ ایک ملازم نے بریف کیس اندر رکھ دیا تھا، دوسرا دروازے کو کھولے کھڑا تھا۔ پیغام بھیج کر اس نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ آپ آرام سے آئیں گی آفس؟ 10 بجے شیرو کو لے کر آئیے گا۔ میں فون کی گھنٹی بجی۔ وہ رکا، 1 منٹ کو اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ اچھا، ہاں ٹھیک، تم میری NGO کو دے دو کام، وہ سنبھال لے گی۔ فون بند کر کے جواہرات کا گال چومنے آگے بڑھا کہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاشم پہلے حیران ہوا، پھر جواہرات کے بے یقینی سے پہلی آنکھوں کو دیکھا تو گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ مجھے اس شادی والے معاملے نے مصروف کر دیا، ورنہ میں آپ کو بتانے والا تھا۔ کیا تم نے کہا میری NGO؟ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا تم نے کہا میری NGO؟ وہ مضطرب مگر بلند آواز میں بولی۔ میں نے اسے رپورٹ نہیں کروایا، اس کی ایجنسی سے بات بھی نہیں کی۔ آپ سے کہا تھا کروں گا مگر نہیں کیا، مجھے فیکٹری میں کچھ لوگوں کی نگرانی کروانی تھی، میری سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، سو میں نے اسے روک لیا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو ہاشم؟ جواہرات کا اضطراب غصے میں ڈھلنے لگا۔ کہ تم بھول گئے اس نے میرا نیکلس چھڑایا تھا؟ وہی نیکلس 1.5 ہفتے سے شادی کے پاس ہے۔ بات چوری کی ہے، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، یہی بات اس کو زیادہ قابل اعتبار بناتی ہے ممی۔ اس نے چوری کی مگر پھر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کتنے سال ہمارے خاندان کے ساتھ وفادار رہی، اس کا بچہ بیمار تھا اس لیے اس نے یہ کر دیا۔ تم کیسے اس کو دوبارہ کام پہ رکھ سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ ریلیکس ممی، صرف 1 مہینے کی بات ہے، میرا کام ہو جائے میں اسے واپس بھیجوا دوں گا۔
وہ پھر کوئی ایسی حرکت کرے گی ہاشم تمہیں اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں فکر کرتی ہیں ہاشم, سب سنبھال لے گا, صرف 1 مہینہ ہی تو ہے ممی. اس کے کندھے کے گرد بازو رکھ کر گویا تسلی دی اور مسکرا کر الوداعی کلمات کہتا برآمدے کے زینے اترنے لگا. جواہرات سفید پریشان چہرہ لیے کھڑی اضطرابی انداز میں لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی. 1.5 سال لگا اسے ہاشم کی وفادار ملازمہ کا بھروسہ توڑنے میں. اتنی مشکل سے اس سے جرم کروایا کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ اس کا اصل جرم کیا تھا, اور اس سب کے باوجود بھی وہ اسی شہر میں تھی, مگر وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی. ہاشم کو شک ہو گیا تو نہیں. وہ نفی میں سر ہلاتی اندر کی طرف مڑ گئی. ہاشم کی کار جب مرکزی گیٹ تک آئی تو دوسری کار اندر داخل ہو رہی تھی. ڈرائیونگ اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھی شہرین کا چہرہ دیکھ کر ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. ایک اشارہ ڈرائیور کو کیا, دوسرا مقابل کار میں موجود شہرین کو. ڈرائیور نے کار سائڈ پہ لگا دی اور باہر نکل گیا. چند لمحے بعد پچھلی نشست کا دروازہ کھل کر شہرین ساتھ بیٹھی. وہ صبح کی مناسبت سے سفید بنا آستین کی اونچی قمیض اور بیچ ٹراؤزر میں ملبوس تھی. سنہرے بوب بال, چونچ کی صورت, چہرے کی طرف اطراف میں آتے, سائٹ کی مانگ اور سنہرے چہرے پہ شدید فکر مند سی کیفیت. میں تمہیں 3 دن سے کال کر رہی ہوں, تم اٹینڈ نہیں کر رہے. اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی مضطرب سی کہنے لگی ہاشم میں سونیا کی ماں ہوں, میرے ساتھ ایسا مت کرو, میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی. وہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا. آخری بات پہ ہاتھ رکا, سخت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا تھا ہے تاکہ ملازموں کے سامنے تماشا نہ بنے. شہری نے بے اختیار چڑا موڑ کا دیکھا. دور کھڑا ڈرائیور, داخلی گیٹ پہ معمول سیکورٹی اہلکار. تمہارے پاس 5 منٹ ہیں, جن میں سے 2 تم ضائع کر چکی ہو. جو کہنا ہے کہو, اور 6 منٹ سے پہلے تمہیں میری کار سے باہر ہونا چاہیے. میں نے فلائٹ آگے کروا لی ہے. سوموار اور منگل کی درمیانی رات کو جانا ہے, صرف 1 مہینے کے لیے. پلیز سونی کو میرے ساتھ جانے دو. سونی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. بات ختم. تنے ابرو اور خوش لہجے کے ساتھ اس نے کہا تو شہرین کے چہرے کی پریشانی بڑھ گئی. ہاشم, 1 ہفتے سے میں نے سونی کو دیکھا تک نہیں, کیونکہ وہ تمہارے گھر ہے. وہ اپنے باپ کے گھر ہے اور یہیں رہے گی. میں اس کی ماں ہوں. یہ بات تمہیں میرے خلاف اس لڑکی کی مدد کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. تلخی سے کہتے ہاشم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. اس نے ہاشم اور اپنے درمیان سیٹ کا فیبرک بے بسی سے بیچا. وہ میرا دوست ہے, وہ میرے کئی کام کر چکا ہے. میں صرف اس کا فیور لوٹا رہی تھی. وہ تمہارا دوست ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کر رہا ہوگا. میں تو اسے کوئی ایڈونچر سمجھی تھی. ہر چیز ایڈونچر نہیں ہوتی شہری, درستی سے کہتے اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو اشارہ کیا. اسے کہو جو اس نے میرا چرایا ہے وہ واپس کر دے, تو میں سونی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا, ورنہ نہیں. وہ تو مجھ سے بات بھی کرنے کا روادار نہیں. وہ تمہارے 5 منٹ تمام ہوئے, اب جاؤ. اور موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا. شہرین بے بسی سے اسے دیکھتی رہی, پھر دروازے کی طرف مڑی, اسے کھولا اور ہیل والا پیر زمین پہ رکھا ہی تھا کہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دباتا ہاشم دھیمے سے بولا, اور وہ میرا دوست نہیں ہے. ہاشم کے دل سے جو اتر گیا سو اتر گیا. شہرین 1 پاؤں روش پہ رکھے دروازہ پکڑے. چند لمحے کو بالکل سن سی رہ گئی. گلے میں آنسو کا گودا سا پھنسا, مگر پھر آنکھوں کی نمی اندر جذب کر کے وہ گردن کڑا کر باہر نکلی اور دروازہ دے مارنے والے انداز میں بند کیا. کار زن سے آگے بڑھ گئی تو وہ مڑی. پتھریلی سڑک اوپر جاتی تھی اور اٹھان پہ کسرے کاردار تھا. پھر پرعزم آنکھوں سے اس نے اس اونچے محل کو دیکھا اور قدم قدم اوپر چڑھنے لگی. اس گھر میں ابھی ایک اور شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا. نہ گواؤ نہ وقع نیم کش, دلے ریزہ ریزہ گوا دیا. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, تنے داغ داغ لٹا دیا. یوسف صاحب کے بنگلے میں وہ صبح پہلے سے زیادہ مصروف طلوع ہوئی تھی. لاؤنج میں بڑے ابا ویل چیئر پہ بیٹھے بار بار فکر مند نگاہ سے اٹھا کر زمر کے کمرے کی سمت دیکھتے تھے جہاں سے آوازیں آ رہی تھی. فجر کے ساتھ یہ ہلچل شروع ہو چکی تھی اور اب تک جاری تھی. صداقت, یہ باکس پکڑاؤ. صداقت, یہ کتابیں اس کارٹن میں ڈالو. صداقت, یہ گیراج میں رکھاؤ. ساتھ میں زمر کی ہدایت بھی سنائی دے رہی تھی. بڑے ابا خاموشی مگر بے چینی سے راہداری پہ نگاہیں مرکوز کیے بیٹھے اس دوسرے جوتے کا انتظار کر رہے تھے جو زمر نہیں پھینک رہی تھی. دفعتاً وہ آتی دکھائی دی, رف کپڑوں میں ملبوس, بالوں کا جوڑا اوپر بنائے, دونوں ہاتھوں میں خاکی کارٹن پکڑے. اس نے لاؤنج کے فرش پہ کارٹن دھرا اور صوفے بیٹھ گئی. صداقت کارٹن کے 4 ٹکڑوں والا ڈھکن بند کرتے اس نے آواز لگائی. وہ بھاگا آیا, ساتھ ہی ڈکٹ ٹیپ اور کینچی سے تھمائی. اس میں میرے اہم ڈاکومنٹس ہیں. جب فارغ صاحب کے گھر جاؤں تو ان کو میرے دوسرے سامان کے ساتھ اوپر رکھنا, کسی چیز کے نیچے نہ دے دینا. ٹیپ سے ڈھکن کو سیل کرتے وہ سادگی سے ہدایت دے رہی تھی. جی باجی.
وہ تابیداری سے سر ہلا رہا تھا جب کارٹن بند ہو گیا تو اسے اٹھا کر گیریج میں رکھنے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں واپس جانے لگی کہ بھی اور بہت کام رہتا ہے، تم یہ کن کاموں میں لگی ہو؟ وہ اکتا چکے تھے۔ زمر گہری سانس لے کر ان کی طرف مڑی۔ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ سنڈے کو میری شادی ہے، تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں برا لگا ہے؟ اگر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ میں ابا مجھے کوئی اعتراض نہیں، پریشان مت ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جلد شادی سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بس آپ کی فکر ہے۔ میں شادی کے گھر چلا جاؤں گا، یہ گھر مہینے کے آخر تک خالی کر دوں گا، اور سب کچھ سمیٹنا تو مجھے ہے ہی نا۔ نرمی سے مسکرا کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے اپنے کپڑے نہیں لیے؟ ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بھابھی نے کہا تھا وہ شام کو آئیں گے اور ہم اکٹھے جا کر لے لیں گے۔ وہ نرم آنکھوں سے مسکراتی رسان سے باتیں بتا رہی تھی۔ بڑے ابا نے متفکر نظروں سے اس کا چہرہ کھوجا۔ مگر تم اس جلد شادی سے خوش تو ہو نا ابا؟ جو بعد میں ہونا ہی ہے تو اسے ابھی کر لینا چاہیے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا میں اب اپنے کپڑے پیک کر لوں؟ ان کی تسلی کروا کر وہ آستین فولڈ کرتی راہداری میں آگے چلتی گئی۔ ابا نے بس سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں آئے اور کھلے سوٹ کیس کو دیکھا جس کے ساتھ ہینگرز میں ٹنگے کپڑے پڑے تھے۔ ان کے ہینگرز اتار کر تہہ کرنا شروع کیے۔ تبھی راہداری میں قدموں کی آواز آئی۔ صداقت، یہ جو شاپرز ہیں ان کو مصروف انداز میں کہتے۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک دم منجمد ہو گئی۔ چوکھٹ میں صداقت کھڑا تھا، سر جھکاتا، ذرا شرماتا، ذرا ہچکچاتا، دو ہاتھوں میں خاکی لفافے میں لپٹا کچھ پکڑا تھا۔ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ باجی، وہ جو میری چاچی آئی تھی نا اس دن گاؤں سے، کل وہ پھر آئی تھی۔ اس کو بتایا تھا کہ باجی کی شادی ہونے والی ہے، یہ وہ گاؤں سے لائی تھی آپ کے لیے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور خاکی لفافے میں لپٹی شے پکڑائی۔ یہ زمر نے سے تھاما۔ وہ لفافہ ہٹا کر دیکھا، اندر شیشوں اور کڑھائی والی شال تھی۔ ہمارے ہاں جی بیٹیوں کو شادی پہ یہ ضرور دی جاتی ہے۔ تو میں نے چاچی سے کہا کہ ایک باجی کے لیے بھی لے آئے۔ انگلی مروڑ کر سر جھکائے شرما کر صداقت کہہ رہا تھا، اور زمر بس ہاتھ میں پکڑی شال کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے صداقت۔ وہ مشکل پھیکا سا مسکرائی۔ چاچی کو شکریہ کہنا، مگر تم نے خواہ میں خواہ اتنا خرچہ کیا۔ میری شادی حلق میں کوئی پھندا سا لگا، کوئی عام شادیوں کی طرح تھوڑی ہے۔ پر باجی شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، جیسے بھی ہو۔ اس نے کوئی فلسفہ گھڑنا چاہا مگر نہیں گھڑ پایا، سو جلدی سے شاپرز اٹھانے لگا۔ ان کو باہر رکھ آتا ہوں جی۔ وہ چلا گیا اور زمر کو کھڑی اس شال کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کرچیاں سی محسوس ہو رہی تھی، تکلیف سے تکلیف تھی۔ پھر شال ہاتھوں میں پکڑے وہ ایک دم باہر نکلی۔ راہداری میں وہ ٹھہری۔ ابا ویل چیئر پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابا میں یہ شادی نہیں کروں گی، یہ اصلی شادی نہیں ہے، میں صرف اس کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑائی کہ خود کو بھی سنائی نہ دیا۔ ابا تو کافی دور تھے، پھر یکایک انہوں نے گردن موڑی تو دیکھا وہ راہداری میں کھڑی پیکٹ ہاتھوں میں پکڑے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے زمر؟ وہ جی۔ میں سر ہلاتی قریب آئی، ان کے بالکل مقابلہ کھڑی ہوئی، ان کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر دیے۔ ابھی فارس کا فون آیا تھا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خود ہی بتانے لگے۔ اس نے کہا کہ کاردار خاندان میں سے کسی کو شادی پہ نہ بلایا جائے۔ گو کہ میں مسز کاردار کو مدعو کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے پھر بھی فارس کی بات مان لی۔ وہ سمجھدار ہے، کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوگا۔ آپ نے وجہ نہیں پوچھی۔ زمر کے چہرے کی فکر مندی اور بے چینی اب قدرے ٹھنڈے تاثرات میں ڈھلنے لگی تھی۔ کوئی بھی وجہ ہو، مجھے فارس پہ بھروسہ ہے، غلط فیصلہ کر کے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ انہیں دوبارہ خیال آیا کہ وہ ادھر کیوں آ کھڑی ہوئی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ جی میں یہ دکھانے آئی تھی، دیکھیں صداقت کیا لایا ہے میرے لیے۔ ٹھنڈے نرم انداز میں وہ کہتی پیکٹ کھول کر ان کو دکھانے لگی۔ صداقت اندر آیا تو وہ دونوں شال کھول کر دیکھتے اس پہ تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ شرما کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔